السلام علیکم دوستو۔ مذہب اور مسلک کا فرق کیے بغیر انسانیت کی کامیابی اور ان کی ترقی کے لیے فکر اور کوشش کرنا، خوشی اور غم، اچھے اور برے وقت میں ان کے کام آنا، یہ سب نہایت ہی عمدہ اور قابل قدر کام ہیں۔ ہر مذہب میں ان سب کاموں کی تلقین کی گئی ہے۔ مذہب اسلام میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس کی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو جہاں کرنے کا حکم دیا وہیں اس پر عمل کر کے بھی بتایا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں مسجد نبوی سے مذہب اور مسلک کا فرق کیے بغیر انسانیت کی کامیابی اور ان کی ترقی کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی فکریں اور کوشش کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 وسق یعنی 1889 کلو 586 گرام کھجور اپنے کھیت سے کاٹے، وہ غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایک کھوشا مسجد میں لٹکائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب کھجور کی کٹائی کا وقت آتا تو مدینہ کے انصار اپنے باغوں سے کھجور کے چند خوشے توڑ کر مسجد میں بندھی ہوئی ایک رسی پر لٹکا دیتے، جس سے فقراء اور مہاجرین یعنی غریب لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کے ایک حصے سے غریبوں کے کھانے کا انتظام مسجد سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ صبح کو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور آپ کے گھر میں داخل ہونے تک کھڑے رہتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور مسجد کے درمیانی حصے میں پہنچے تو ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے محمد مجھے 2 اونٹ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ اس آدمی کو 2 اونٹ دے دو، ایک جو سے لدا ہوا اور ایک کھجور سے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے اور فرمایا، اسے ضرور کچھ دو۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کے زمانے میں مسجد سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کی جاتی تھی۔ اس لیے ہم سب کو مسجدوں سے کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جہاں سے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے۔ طائف سے ثقیف قبیلے کا ایک وفد جب مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کی مہمان نوازی کے لیے ایک صحابی کو مقرر فرما دیا۔ ان کے رہنے کے لیے اپنی مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنیں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ وہ جتنے دن مدینہ میں رہے آپ کے ذاتی مہمان رہے، آپ اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا بھجواتے رہے۔ ایک روایت میں نجران کے وفد کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مدینہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس ایک ایسا مسافر خانہ ہونا چاہیے جس میں ٹھہرا ہوا مسافر مسجد کے اعمال سے بھی فائدہ حاصل کرتا رہے اور فری ٹائم میں مسجد میں موجود علماء کرام سے دین کی باتیں بھی سیکھتا رہے۔ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لے جائے۔ تو تمام لوگوں کو صحابہ لے گئے اور مسجد میں میرے اور حضور کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ چونکہ میں لمبا تڑنگا آدمی تھا اس لیے مجھے کوئی نہ لے گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ ہمیں پردیسیوں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آنے والے حضرات کے
کھانے کا ایک نظم تو یہ تھا کہ آپ شام کو انہیں صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے اور وہ انہیں اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم یعنی اصحاب صفہ کے لوگ حضور کے زمانے میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین سیکھنے کی غرض سے مسجد یا مدرسوں میں رہتے ہوں، ہمیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیدہ رفیدہ اور حضرت قعیبہ بنت سعد رضی اللہ عنہما نے مسجد نبوی میں اپنا خیمہ لگا رکھا تھا، جس میں یہ دونوں صحابیات علاج اور معالجے کی خدمات انجام دیتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کا علاج سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں کیا گیا تھا۔ اس روایت میں یہ پیغام ہے کہ مسجد سے متصل کمرے میں میڈیکل سے متعلق رہنمائی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، جہاں مذہب اور ملت کا فرق کیے بغیر ہر ایک کو علاج اور سستی دوا سے متعلق مفت رہنمائی کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں آیا جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے اتار دیں۔ لوگوں نے کپڑے ڈال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک دو کپڑے اس آدمی کو دے دیے۔ پھر آپ نے صحابہ کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو اس آدمی نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اپنا کپڑا واپس لے لو۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی مجبور، غریب، ضرورت مند اور پریشان حال آدمی نظر آئے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70 انصار صحابہ ایسے تھے جو دن میں مسجد نبوی میں پانی بھر کر رکھتے تھے اور جنگل سے لکڑی لا کر بازار میں بیچتے، اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے اہل صفہ یعنی مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ مسجد کے بالکل قریب میں صفہ نامی چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آرام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انصار صحابہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی مدارس اور مساجد میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے رہنے سہنے کی سہولت فراہم کرنی چاہیے اور ان طالب علموں کے لیے کھانے کا بھی نظم کرنا چاہیے تاکہ وہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت صفانہ بنت حاتم رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں لائی گئی اور مسجد کے احاطے میں دروازے کے قریب ان کو ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور مسجد سے رخصتی کے وقت سفر کا توشہ، سواری کے لیے جانور اور اوڑھنے کے لیے چادر عطا فرمائی۔ اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ باہر اور دور دراز سے آئے ہوئے مسافروں کی خدمت کرنی چاہیے اور واپسی پر انہیں سفر کا توشہ بھی دینا چاہیے تاکہ انہیں سفر میں کھانے پینے کے تعلق سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوستو، آپ بھی اپنے علاقے کے اصحاب خیر لوگوں سے ملاقات کریں، اس کام کی ترتیب بنائیں اور آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس خیر کے کام کو انجام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔